بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے سیرت کے سبق میں، سیرت کے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور اس کی کچھ مختصر چیزیں پڑھی تھیں۔ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں اس میں، تو اس وجہ سے مناسب ہے کہ میں مختصر سے خاکہ پیش کروں، پھر جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنے ایک خط میں یہ پیغام بھیجوایا کہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ کی مجھ سے شادی کر دو۔ نجاشی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا آپ سے نکاح کر کے آپ کی طرف سے حق مہر بھی ادا کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی عبید اللہ بن جحش سے ہوئی۔ وہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑا کٹھن دور تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا والد اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والے مشرکین کا سردار تھا۔ کوئی حربہ اور ظلم ایسا نہ تھا جو ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف روا نہ رکھا ہو۔ لیکن قدرت کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں، ہمیشہ عجیب ہی رہیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت تھی کہ ابو سفیان جیسا کفر و شرک کا سرغنہ بے پناہ دنیاوی وسائل کے باوجود خود اپنی ہی بیٹی کو اسلام کی کشش سے نہ بچا سکا۔ اس کی نیک بیٹی آفتاب اسلام کی اولین شعاعیں دیکھتے ہی نہ صرف مسلمان ہو گئی، بلکہ ان کی تقدیر ایسی چمکی کہ وہ کاشان نبوت کی ملکہ بن کر ام المومنین کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے جب مکہ میں رہ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی تاکہ وہ حبشہ میں رہتے ہوئے سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ یہ دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں عیسائیت چھائی ہوئی تھی۔ عبید اللہ بن جحش پہلے ہی سے عیسائیت کی طرف مائل تھے، اس لیے عیسائیوں کے ملک میں پہنچ کر اسلام پر قائم نہ رہ سکے اور عیسائی ہو گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو نام ہے وہ رملہ ہے۔ انہوں نے حبشہ میں ایک بچی کو جنم دیا اور اس کا نام حبیبہ رکھا۔ اسی بچی کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت ام حبیبہ رکھی اور نام کے بجائے اسی کنیت سے شہرت پا گئی۔ عبداللہ جب عیسائی ہو گیا تو اس نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھی مرتد ہو جانے اور اسلام چھوڑنے کی ترغیب دی۔ وہ کہنے لگا میرے خیال میں عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، تم بھی عیسائیت اختیار کر لو۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ایمان ناقابل تسخیر تھا۔ انہوں نے اس کا یہ گمراہ کن مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور اسے سمجھایا واللہ ما خیر لکا، واللہ یہ دین تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اسلام ترک کرنے کے بعد عبید اللہ نے عیاشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے شراب کا بھی عادی ہو گیا اور جلد ہی اسی حالت میں مر گیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بے سہارا ہو گئی تھیں اور بھی دیار غیر میں تھیں، اپنے وطن سے دور، اپنے اہل و عیال سے دور، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ غمگین رہنے لگیں، لیکن انہوں نے نہایت صبر استقامت سے کام لیا اور اچھے حالات نہ ہونے کے باوجود اپنی بچی کی تربیت اور پرورش میں لگی رہیں۔
سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عبید اللہ بن جحش کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المومنین کہہ کر پکار رہا۔ میں یہ صدا سن کر چونک پڑی، پھر یکا یک اس خواب کی تعبیر دل میں آئی کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں آنے کی بشارت ہے۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حبشہ میں بیوہ ہو جانے کا علم ہوا تو آپ نے ان کی عدت کے دن پورے ہونے کے بعد عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کی طرف سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح پہنچا دے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا۔ نجاشی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو اس نے اپنی خاص مادی ابرہہ کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میرے پاس پہنچا ہے کہ میں آپ کی ان سے شادی کر دوں۔ آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر فرما دیں، پھر میں آپ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایمان افروز اور روح پرور پیغام سنا تو ترنت باندی کو یہ دعا دی، بشرک اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خیر کی خوشخبری دے۔ سیدہ اس خوشخبری سے اس قدر خوش ہوئیں کہ بے اختیار اپنے ہاتھوں سے کنگن اور پیروں سے پازیب اور انگلی سے انگوٹھی اتار کر سارا زیور ابرہہ کنیز پر نچھاور کر دیا۔ پھر انہوں نے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ وہ دودھیال کی طرف سے آپ کے رشتہ دار تھے اور ہجرت کر کے حبشہ میں مقیم تھے۔ اس کے بعد شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور وہاں پر مقیم دیگر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ پھر اس باوقار اجتماع میں خطبہ نکاح پڑھا جس کے الفاظ کچھ اس طرح روایت کیے گئے ہیں کہ الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فإن رسول اللہ كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصدقتها 400 دینار۔ ان تمام تعریفیں اللہ شہنشاہ پاک سلامتی اور امن دینے والے، پناہ میں لینے والے، غالب اور اپنی بات منوانے والے کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکتوب گرامی ارسال فرمایا ہے، خط بھیجا ہے مجھے کہ میں آپ کے ساتھ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کر دوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور اس خاتون کو 400 دینار مہر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے وکیل سیدنا خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد و نصرت مانگتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، ہر چند کی مشرک اسے ناپسند کریں۔ اما بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
برکت سے نوازے۔ نجاشی نے مہر کی رقم 400 دینار خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ مسلمان اس تقریب کے بعد جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو نجاشی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انبیاء کی روایت اور اسوہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی شادی کی تو کھانے کا اہتمام کیا۔ پھر اس نے کھانا منگوایا، سب نے مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد سب گھروں کو چلے گئے۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مہر کے 400 دینار موصول ہوئے تو انہوں نے خوشخبری دینے والی کنیز ابرہہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا پہلے میں نے تمہیں معمولی تحائف دیے تھے، اس وقت میرے پاس ان اشیاء کے علاوہ کچھ نہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وافر مالی وسائل مہیا کر دیے ہیں، یہ لو 50 مثقال، انہیں بھی اپنے مصرف میں لاؤ۔ کنیز نے یہ بات سنتے ہی ایک تھیلی سیدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں اعلیٰ قسم کی خوشبو اور وہ زیور بھی تھے جو اسے ایک روز پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بطور تحفہ مرحمت فرمائے تھے۔ نجاشی نے اپنی تمام بیگمات سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں خوشبو کا تحفہ ضرور پیش کرو۔ اس کے بعد کنیز ابرہہ نے سیدہ سے عرض کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار یعنی مسلمان ہو گئی، آپ سے درخواست ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کر دیں۔ شاہ حبش نے مسلمانوں کے لیے 2 کشتیوں کا انتظام کیا اور سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان مہاجرین کو روانہ کیا۔ ان میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ شاہ حبش نے سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مہاجرین کا یہ قافلہ مدینہ کی قریبی بندرگاہ پر اترا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر 32 سال سے زیادہ تھی۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور بوسہ دے کر فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی آمد پر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم مکرم میں داخل فرمایا، اس وقت ابو سفیان اسلام کے دشمنوں کے لیڈر تھے۔ اس کے باوجود جب انہیں اپنی بیٹی کے نکاح کا علم ہوا تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بے اختیار یہ الفاظ کہے هو الفحل لا يقدع انفه، آپ نہایت معزز و اعلیٰ نسب شخص ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیک نام اور انتہائی معزز شخصیت ہیں، ہم ان کی عظمت پر کوئی دھبا نہیں لگا سکتے۔ ادھر ہم ان سے لڑ رہے ہیں اور ادھر ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی گئی ہے۔ ابو سفیان نے اس حقیقت کو تسلیم کر کے ایک طرح سے شکست کا اعتراف کر لیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ دین کے حوالے سے انہوں نے اپنے باپ کی کبھی کوئی بات قبول نہیں کی۔ وہ ایک سعادت مند صاحبزادی ہونے کے ناطے اپنے والد کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس معاملے میں باپ کے روب و دبدبے کو کبھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی طرف سے معاہدہ توڑ دیا گیا۔ فتح مکہ سے پہلے معاہدے کی تجدید کی کوشش کرنے کے لیے ان کے والد ابو سفیان مدینہ منورہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجاویز مسترد کر دیں، وہ مایوس ہو گئے۔ مدد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام المؤمنین نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بہت برہم ہوئے، بیٹی سے پوچھا تم نے یہ بستر کیوں اٹھایا؟
کیا تم نے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے شایان بستر نہیں گردانا؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ مشرک ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان نے کہا، میری بیٹی اللہ کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ابا جان، آپ قریش کے سردار ہیں، افسوس آپ کی عقل پر کہ آپ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، حالانکہ وہ کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نہایت متقی خاتون تھیں، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، دنیا اور اس کی زیب و زینت کو ناقابل توجہ سمجھتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت توجہ سے سنتی تھیں اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن رات میں 12 رکعت پڑھ لے اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا، اس وقت سے آج تک ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں سنت کا اتباع فرماتی تھی۔ جب ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے چہرے اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کر رہی ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے منبر پر فرمایا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حرم نبوی کے اندر اپنے گھر ہی میں مقیم رہیں اور انہوں نے نہایت پاکیزہ، عابدانہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی۔ لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ہر قسم کے فتنوں سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ تمام خلفائے راشدین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بڑے قدر شناس تھے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی خصوصی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے طویل زندگی پائی۔ انہوں نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی دیکھا۔ وہ بھائی کے اصرار پر ان سے ملاقات کے لیے دمشق بھی گئیں۔ انہوں نے سیدہ پر زور دیا کہ آپ یہیں دمشق میں میرے ساتھ رہیں، لیکن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے دوری گوارا نہ تھی، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے کے بجائے پھر مدینہ منورہ واپس آ گئیں۔ انہوں نے ساری زندگی زہد و قناعت سے گزار دی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ ہم سوکنوں کے درمیان کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ یہ سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشی سے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ اسی قسم کا پیغام انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی بھیجا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں وفات پائی کہ ان کا دل ہر فرد کی طرف سے پاک تھا اور ہر شخص کا دل ان کی طرف سے پاک تھا، کینہ یا بغض کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے 65 احادیث مروی ہیں۔
ان میں سے 2 احادیث متفق علیہ ہیں اور 2 احادیث میں امام مسلم منفرد ہیں۔ ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنے شروع کیے تھے، تو ان میں سے ایک خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رومی حکمراں ہرقل کے نام خط بھیجا تھا۔ یہ نام مبارک صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا، جو محرم 7 ہجری میں ہرقل کو موصول ہوا۔ شاہ روم کے دربار میں خط لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رومی سلطنت کے بادشاہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے خود کسی صحابی کو نامزد کرنے کے بجائے صحابہ کے درمیان یہ اعلان فرمایا، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرا یہ خط لے کر قیصر کے پاس جائے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے قتل نہ کیا جائے پھر بھی میرے لیے جنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے تمہیں قتل نہ بھی کیا جائے تب بھی تمہارے لیے جنت ہے۔ اس خطرناک مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے عظیم صحابی سیدنا دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام کے آغاز ہی میں وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک رہے، نہایت خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی کی جا بجا مثال دی جاتی تھی۔ جبریل علیہ السلام اکثر اوقات انہی کی شکل و صورت میں وحی لے کر آتے تھے۔ دحیہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے تمام شہروں سے واقف تھے۔ معرکہ یرموک میں بھی شامل ہوئے تو انہوں نے 4 خلفائے راشدین کا زمانہ پایا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام میں تقریباً 45 ہجری میں فوت ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ خط آپ نے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ خط بصرہ کے حاکم کو دینا، وہ یہ خط آگے ہرقل تک پہنچا دے گا۔ ان دنوں قیصر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے ایلیا بیت المقدس جا رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایرانیوں کے لشکر پر فتح دی تھی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ قیصر نے نظر مانی تھی کہ اگر روم ایران پر غالب آ گیا تو میں قسطنطنیہ سے ایلیا تک پیدل چل کر جاؤں گا۔ یہ وہ دن تھے جب روم اپنے عروج پر تھا اور ہرقل دنیا کا نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ ایرانیوں نے اپنی شکست کے بعد تمام مقبوضہ علاقے رومیوں کو واپس کر دیے تھے۔ رومیوں نے ان سے وہ صلیب بھی واپس چھین لی تھی جن کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر سولی دی گئی تھی۔ بس انہی باتوں کے شکرانے کے طور پر قیصر حمص سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صلیب کو اس کے اصلی مقام پر رکھ دے۔ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے کے بعد خط لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ وہ حاکم بصرہ کے پاس پہنچے تو اس نے ان کے ساتھ عدی بن حاتم کو روانہ کر دیا تاکہ وہ انہیں قیصر تک پہنچا دیں۔ قیصر بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھا۔ ابن ناطور ایلیا یعنی ایلیا کی جس کا نام بیت المقدس ہے، اس کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا پہنچا تو ایک دن وہ صبح کو بڑا پریشان حال اٹھا۔ اس کے باطریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی صورت بدلی ہوئی پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ہم نشینوں کے پوچھنے پر بتایا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خدنہ کرانے والوں کا بادشاہ نمودار ہو گیا۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کراتا۔
آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بس سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ ابھی وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو اس نے کہا، جا کر دیکھو اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عرب ختنہ کراتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ بصرہ کے حاکم کا قاصد ایک عربی آدمی کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ قاصد نے ہرقل سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص عرب سے آیا ہے جو اونٹوں اور بکریوں والے لوگ ہیں، یہ آپ کو اپنے شہر میں ہونے والے نئے حالات و حوادث کے بارے میں بتائے گا، آپ ذرا اس سے پوچھئے۔ بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھو وہ کیا خبر ہے جو اس کے شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ عربی نے جواب دیا، وہ عرب کا ایک قریشی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی ہے اور اس کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ جس وقت میں اپنے ملک سے چلا تو وہاں یہی صورتحال جاری تھی۔ جب اس نے یہ خبر بتائی تو ہرقل نے کہا کہ اس کے کپڑے اتار کر دیکھو۔ چنانچہ اس کے درباریوں نے دیکھا تو وہ ختنہ شدہ نکلا۔ ہرقل نے کہا، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، اسے اس کے کپڑے دے دو اور چھوڑ دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اس عربی سے کہا، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک دوست کو اس بارے میں خط لکھا۔ وہ علم نجوم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ ہرقل خود حمص چلا گیا۔ ابھی وہ حمص ہی میں تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے مطابق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے بڑے پادریوں کو حمص کے محل میں طلب کیا۔ اس کے بعد اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہنے لگا، اے رومیوں، کیا کچھ ہدایت اور کامیابی تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے تم لوگوں سے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ یہ بات سن کر سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ سیدنا دحیہ رضی اللہ عنہ جب شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ بیت المقدس آ رہا تھا۔ اس کے راستے پر ایک خوبصورت بچھونا قالین بچھایا گیا۔ اس بچھونے پر کسی اور کو چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نامہ مبارک ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے قیصر کو گزرنا تھا۔ وہ خود ایک طرف ہو گئے۔ جب قیصر وہاں سے گزرا تو اس کی نظر خط پر پڑی۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور سردار بشپ کو طلب کر کے وہ خط پڑھوایا تو اس نے ہرقل سے کہا کہ مجھے بھی اس خط کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو ہے۔ ہرقل نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جس نے بھی یہ خط یہاں ڈالا ہے اسے امان دی جاتی ہے، وہ سامنے آ جائے۔ یہ سن کر دحیہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے تو اس نے کہا، جب دربار لگے تو اس وقت تم آ جانا۔ ہرقل کو جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف جو سیدھے راستے پر چلے
اس پر سلام۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تم سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب دے گا۔ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو غریب رعایا کا گناہ بھی تم ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ جب دربار لگا تو سیدنا دحیہ رضی اللہ عنہ شاہ روم سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی بات بڑے غور سے سنی۔ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، سیدنا دحیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیصر سے کہا، اے قیصر، مجھے تمہارے پاس اس شخص نے بھیجا ہے جو تم سے بہتر ہے، اور جس ذات نے انہیں مبعوث فرمایا ہے وہ ان سے اور تم سے بہتر ہے۔ میری بات عاجزی سے سننا اور پھر خیر خواہانہ طریقے سے جواب دینا۔ اگر تم نے میری بات انکسار سے نہ سنی تو تم بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اگر تم خیر خواہی کا جذبہ بروئے کار نہیں لائے تو انصاف کرنے سے قاصر رہو گے۔ قیصر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا پیغام سنائیے۔ دحیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسیح علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ قیصر کہنے لگا، جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ دحیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کے لیے مسیح علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کرنے کی تدبیر کی جبکہ مسیح علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے۔ میں تمہیں اس نبی کی دعوت پیش کرتا ہوں جن کی بشارت جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس کے بارے میں خود آپ کے پاس اس قدر معلومات ہیں کہ آپ اس نبی کو نہ بھی دیکھیں تب بھی آپ کی معلومات کفایت کر جائیں گی اور آپ کو صرف خبر ہی پر یقین آ جائے گا۔ اگر آپ نے یہ دعوت قبول کر لی تو آپ کو دنیا ملتی رہے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو آخرت تو خراب ہوگی ہی، ساتھ ہی دنیا بھی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک رب ہے جو بڑے بڑے جابروں کو ہلاک کر دیتا ہے اور نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ قیصر نے یہ باتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پھر کہا، اللہ کی قسم میں نے ساری کتابیں پڑھ رکھی، اپنے تمام علماء سے پوچھ لیا ہے، بس میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ اب تم مجھے اتنی مہلت دو کہ میں یہ دیکھوں کہ مسیح علیہ السلام کس ذات کے لیے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آج تمہیں ایک جواب دوں اور کل اس سے اچھا جواب مل جائے تو مجھے اپنے جواب سے رجوع کرنا پڑے، جس سے مجھے نقصان پہنچے اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب تک میں پوری طرح غور و فکر نہ کر لوں تم یہیں رہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، پھر اس نے اعلان کر دیا، سن لو، قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لی اور عیسائیت چھوڑ دی۔ یہ سن کر اس کے مسلح سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو مخاطب کر کے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے یہ اعلان کرایا کہ سن لو، قیصر تم سے راضی ہے، اس نے محض تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، اب تم لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے آپ کی طرف کچھ دینار بھی تحفے کے طور پر بھیجے۔ قیصر کا جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک عیسائیت ہی پر قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے بھیجے ہوئے دینار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیے۔ بہرحال ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک وصول کر لینے کے بعد آپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں۔ اس نے پولیس افسر کو طلب کیا اور حکم دیا کہ پورے شام کو چھان مارو اور جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ملے اسے میرے پاس لا کر حاضر کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا۔ انہیں غزہ کے علاقے میں عرب کے ایک تجارتی قافلے کے لوگ مل گئے، ان میں ابو سفیان بھی تھا۔ ان سب کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہرقل کی روداد مجھے خود ابو سفیان نے سنائی۔ اس نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ اس وقت یہ لوگ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش اور ان کے سردار ابو سفیان سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ہرقل کے بلاوے پر ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا یعنی بیت المقدس پہنچے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت اس کے آس پاس سلطنت روم کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قافلہ قریش کے لوگوں کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا۔ پھر اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم میں سے وہ شخص کون ہے جو مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ہی اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ آدمی مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹی باتیں کرتا۔ ہرقل نے سب سے پہلے یہ پوچھا تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑے عالی نسب ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس سے پہلے تم لوگوں میں سے کسی نے یہ دین اسلام کی بات کہی تھی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل نے پوچھا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان نے کہا بڑے لوگوں نے نہیں، کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ ہرقل یہ بتاؤ کہ اس کے پیروکار روز روز بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس کے پیروکار بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے دین کو برا سمجھ کر کوئی اس سے پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کے دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ابو سفیان نہیں، البتہ اب ہماری اس سے صلح کی ایک مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ بس اس بات کے سوا میں اپنی گفتگو میں کوئی اور جھوٹی بات شامل نہ کر سکا۔ ابو سفیان کا جھوٹ اس طرح تھا کہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کو ہر صورت میں پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی بالکل نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اس نے غلط بیانے سے کام لیتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہرقل کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ہرقل تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ میدان مان لیتے ہیں کبھی ہم۔ ہرقل وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا
تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ ہاں صحیح بات یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی میں بھیجے جاتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے دعویٰ نبوت کیا تھا یا نہیں؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے سوچا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ سے بچے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کس طرح کر سکتا ہے؟ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ دراصل ایسے ہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ واقعی ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ ایمان کی خاصیت یہی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی مسرت سما جائے ان دلوں سے ایمان نہیں نکلتا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ واقعی پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لیتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب گرامی منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد شور مچ گیا اور بہت سی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت ہمیں فوراً باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں ہم دوسرے جو خطوط تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے لوگوں کے پاس بھیجے تھے ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔